ادھر سکولوں میں فوج جائے گی اور وہ بچوں کو بولے گی یہ نعرہ نہ لگاؤ اور بچوں کو یہ جھنڈے دو اور 5 تاریخ کو باہر نکالو اور فلانی تاریخ کو باہر نکالو. کون یکجہتی بناتا ہے یہاں پر؟ کوئی آزاد آدمی، کوئی اپنی سوچ و فکر والا آدمی اس طرح کی بھونڈی یکجہتی کوئی نہیں بناتا. اگر بناتا ہوتا تو تم ڈی سیوں کے ذریعے سکولوں کے بچوں کو مجبور نہ کرتے کہ 5 تاریخ کو حاضر ہونا ہے. تم ماسٹروں کو مجبور نہ کرتے، تم یہ پٹواریوں کو مجبور نہ کرتے کہ آؤ جی ہم جو ہے وہ یکجہتی بنائیں گے. یہ کون سی یکجہتی ہے؟ تو یہ جو قوم ہے، جو اس طرح کی قوم اور اس طرح کے لیڈر اور اس طرح کے نمائندوں کو پالنے والی جو قوم ہے، اس کی آواز کون سنے گا؟ اس کی آواز ماں رنگ بلوچ اور نحیف اور نزار 35 20 30 سال کی لڑکی، اس کی آواز کئی گنا زیادہ طاقتور ہے ان بڑے بڑے پیٹوں والے راجہ فاروق حیدر سے اور اسکندر یاد سے اور مجید سے اور سلطان سے اور ان نوسر بازو سے، فاروق عبداللہ سے اور عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور اس قبیل کے جتنے بھی یہ جانور ہیں، جتنے بھی یہ 2 نمبر لوگ ہیں اس قبیل کے، انہوں نے ہماری پگ گرا دی ہے، انہوں نے ہمارا منہ کالا کیا ہوا ہے. عالمی برادری میں، قوموں کی برادری تو چھوڑیں، دہلی اور اسلام آباد میں ہمیں کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے، جن کے چمچے ہیں ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس پورے علاقے کو ISI اور MI کی بدماشی کے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. گلی گلی محلے میں دوڑ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بجلی کے بل جمع کرو، فلان کراؤ، یہ دن مناؤ، وہ دن مناؤ. مجھے یاد ہے، مجھے بچپن کا ایک واقعہ کہ ہم سکول جایا کرتے تھے لڑکپن میں، جب رستے سے پیدل جاتے تھے گزرتے تھے تو ایک گھر آتا تھا. وہ سڑک سے کوئی 6-8 فٹ بلند تھا اس کا سین، اور جیسے ہی ہم اس سین کے قریب پہنچتے، کوئی 8 10 12 15 ہم ہوتے تھے، تو اچانک ایک کالی کتی جو ہے وہ اوپر سے آ کے تو بھونکتی تھی، اچانک آتی تھی وہ، اور وہ تاڑ میں رہتی تھی کہ یہ ٹائم ہے ان کے آنے کا. تو وہ جو ہے وہ ہمیں ترا نکالتی تھی ایک طرح سے، اور یعنی شاید اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ سکول نہ جائیں، یہ پڑھائی سے دور رہیں، یہ واپس گھروں کو چلے جائیں. تو پھر کیا کیا ہم لوگوں نے کہ ہم میں سے کچھ جو تیز تھے وہ ایک چھڑی جو ہے وہ پیچھے چھپا کے لاتے تھے، اور جیسے ہی اس کا منہ سامنے ہوتا تو اس کو وہ مارتے تھے. ایک اس کو ڈنڈا مارتے، کوئی اس کو پتھر مارتا، وہ بھاگ جاتی، وہ پھر آتی، اور اس نے کبھی اپنی روش نہیں بدلی. مرتے دم تک اس کو مار بھی پڑتی رہی، اس کو جوتے بھی پڑتے رہے، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ سکول جانے والے بچوں پر میں بھونکوں اور اگر ممکن ہو تو ان کو کاٹوں. تو آج بھی کوئی ایسی صورتحال ہماری زندگیوں میں درپیش ہے کہ کالی کتیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آزادی والے قافلے پر بھونکیں، ان کو کاٹیں، ان کو پکڑیں، ان کو روکیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں. یہ 2 ٹکے کے جو تم لوگوں نے فیس بک پہ پیج بنا کے تو ہمارے خلاف چھوڑے ہوئے ہیں، کیا یہ آزادی کی تحریک کو روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی بزدل ہیں، اتنے ہی ڈر گئے ہیں کہ کوئی ہمیں فیس بک پہ آ کے کوئی ان نون، کوئی لا ولد، جس کی کوئی شناخت نہیں ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ کس مورچے میں اس نے جنم لیا، وہ ہمیں گالیاں نکالے گا اور ہم آزادی کی تحریک چھوڑ دیں گے؟ ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ہم گھروں میں چھپ جائیں گے، جی ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. تمہیں پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے، پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ سٹیٹ جو ہے یہ ریاست کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک دھبا ہے. یہ وہ سٹیٹ ہے کہ جو اپنے بچوں کو کھاتی ہے، یہ وہ ڈائن ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، جو اپنے بوڑھوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، جس پہ چند درندہ نما جرنیلوں، جاگیرداروں اور کچھ اتنے بڑے بڑے پیٹ والے ملاؤں کے علاوہ کسی کا کوئی بس نہیں چلتا ہے. یہ کون سی سٹیٹ ہے جس سے تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کون سی تم نے جنگیں جیتی ہیں؟ کون سے تم نے تیر مارے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ تمہارے چھوڑے ہوئے کتے جو ہیں وہ آزادی کے قافلے کو روک لیں گے؟ تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں سپیئر بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو تم اگلی آئیڈیز بلاک کر کے نئے کتے چھوڑ دیتے ہو، نئی بناتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اب ہم ان کو ڈرا لیں گے اور ان کو دمکا لیں گے. یہ بےہودہ جو تمہارے ٹیکٹس ہیں یہ بند کرو اور یہاں سے نکلنے کا سامان کرو.
یہ سکولوں میں مت گھسو، یہ فوجیوں یہ تمہاری ڈومین نہیں ہے، یہ دریا پہ جا کے ریت مت اٹھاؤ، یہ درختوں کو مت کاٹو، یہ جا کے ایم ایل اے کے فنڈ جو ہیں وہ روک کے تو تم جو ہے یہاں پہ جو بدماشی کرنا چاہ رہے ہو، یہ تمہاری بدماشی تمہارے پیچھے سے نکلے گی انشاءاللہ تعالی، نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، عوام کی مدد سے نکالیں گے، مظلوموں کے اتحاد کی مدد سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی، بلوچیوں، سندھیوں، پشتونوں اور جموں کشمیر کے لوگوں، دنیا بھر کے مظلوموں کے اتحاد سے تمہاری یہ بدماشی واپس نکالیں گے۔ تم یا اپنے جی ایچ کیو میں جاؤ گے، اپنی بیرکوں میں جاؤ گے، یا پھر تم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ یہ تاریخ نے لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں تاریخ نے لکھ دیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، آج کے دن جب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان دونوں ملکوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، یہ کسی بھی قاعدے قانون کی روح سے، کوئی ہوتا ہے نا، کوئی قاعدہ قانون ہو، کوئی اخلاقیات ہو، کوئی اصول ہو، کوئی معاہدہ ہو، کوئی ایسا ایک بھی معاہدہ، ایک ٹکے کا معاہدہ یہ نہیں دکھا سکتے کہ جس کی روح سے یہ ثابت کریں کہ یہ انڈیا کا حصہ تھا، یا پاکستان کا حصہ ہے، یا یہ متحدہ بر صغیر کا حصہ تھا۔ یہ کبھی بھی بر صغیر کا حصہ نہیں رہا ہے، یہ ایک الگ سے ریاست ہے جس پر 22 اکتوبر کو پاکستان نے حملہ کیا اور 27 اکتوبر کو پھر انڈیا نے حملہ کیا، اور دونوں نے جو ہے وہ بندر بانٹ کر لی۔ اور آج آپ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے سادہ جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جی پاکستان نہیں ہوگا تو ہماری مدد کون کرے گا۔ یہ جماعت اسلامی والے اور ان کے جتنے بھی آگے فیلڈ میں، کیا کہے بندہ، کیا کہے، چہرے پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور مذہب کے لبادے میں چھپے ہوئے یہ منافقین جگہ جگہ صرف اپنے ٹکوں کے لیے، صرف اپنے ڈالرز کے لیے۔ یہ وہ جماعت ہے، اب یہ 5 فروری کے تناظر میں ان پہ بات کر رہا ہوں، انہی کو زیادہ پیٹ میں تکلیف ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں اپنے قائد جیوے پاکستان کے نعرے لگانے سے شہرت حاصل کرنے والے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کہ نہرو سے شہرت حاصل کرنے والے سید علی گیلانی کو طلاق دے دی، جس نے کس لیے طلاق دے دی کہ جو ہمارا سکولوں کا نظام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، جو چندہ ہمیں انڈیا کی ریاست مدرسے چلانے کے لیے دیتی ہے وہ بند نہ کر دے۔ اور پھر انہوں نے لکھ کے انڈین ریاست کو جمع کروایا کہ ہمارا کسی آزادی کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ایک دینی اور مذہبی جماعت ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو یہاں پہ گلی گلی اور محلے محلے میں نوید انقلاب اور پتہ نہیں کون سی زندہ باد کشمیر اور فلان اور فتح گلی گلی محلے محلے میں یہ جو ہے وہ کانفرنسیں کرواتے رہے، اور جن کے ملیٹنٹس آج بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملیٹنٹ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن جہاں پہ جب دیکھا کہ پیسے پہ ضرب آ رہی ہے تو پیسے کے اوپر پھر کمپرومائز نہیں، پھر نظریہ بھی، پھر دین بھی، پھر جہاد بھی، سارا پیچھے۔ ہم تو جی تبلیغی جماعت ہیں اور ہم جو ہے وہ یہاں پر سکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج یہاں پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ جی 5 فروری کو آپ نے ہڑتال کیوں رکھی ہے، 5 فروری کو آپ کشمیر دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ کشمیر دشمنی ہم نہیں کر رہے ہیں، کشمیر دشمنی تم کر رہے ہو۔ تم کشمیر کی پیٹھ میں پاکستانیوں کے ساتھ مل کے چھرا گھونپ رہے ہو۔ وہ ملک جس نے ریاست پہ قبضہ کیا، وہ ملک جس نے ریاست کو 2 لاکھ کیا، وہ ملک جو آج بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ اپنے ہی بیانیے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی فوجیں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمیں بااختیار حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ خورشید جیسے آدمی سے لے کر آج تک کشمیری قیادت کی بار بار اپیلیں کہ ہمیں تسلیم کرو، ہمیں نمائندہ حکومت بناؤ، گلگت بلتستان کا قبضہ ہمیں واپس دو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہم سے یکجہتی کرے گا اور جماعت اسلامی یکجہتی کروائے گی۔ یہ وہ پکچر ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو 5 تاریخ کو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان 70 سالوں میں کہ اس خطے کے، یہ جو پیر پنجال کے اس طرف، یہ جو پاکستان کے قبضے میں خطہ ہے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے بچوں، یہاں کے نوجوانوں، یہاں کے ملازمین کی اکثریت سہولت کاروں کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے وہ درست راستہ جو ہے وہ اس کو سمجھنا شروع کیا۔ انہوں نے جو شعور کی جو
तरक्की है वो इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तहरीक के दौरान रियासत के इस हिस्से के लोगों ने अपनी शौरी तरक्की का मुजाहरा किया है। और आज उनकी देखा देखी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है वो आज भी एहतजाज है और हड़ताल है, और कल भी हड़ताल है, और वहां पे भी ये नारा है कि हमें आजादी दी जाए और हमें हमारे हकूक जो है वो सलब करने छोड़ दिए जाए। तो इसलिए जब पाकिस्तान आपको बेच चुका, जब पाकिस्तान आपका सौदा लगा चुका, जब पाकिस्तान बाल लगवा चुका, जब पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के मोदी के इकदाम के साथ खड़े होकर उस पार वाले कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी महदूद करवा चुका, खत्म करवा चुका, तो अब ये ड्रामा कैसा कि अब यकजहती है। अब सीधी सीधी बात करो कि ये हमारा है और वो तुम्हारा है, लेकिन अब ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। अब ये तेतरी नोट के गैरतमंदों, नौजवानों, दोस्तों, अब ये सब हर आदमी जान चुका है, ये औरतें जान चुकी हैं, ये बच्चे जान चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स जान चुके हैं, हमारी जो है वो नस्लें इस सारे ड्रामे को समझ ली गई है। इसलिए 5 फरवरी को जो पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल है, हमेशा की तरह, पहले की तरह, ये रजाकाराना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। किसी जगह पे भी कोई रोड जोर जबरदस्ती हम बंद करने का किसी को नहीं कहते हैं, ना हड़ताल का बंद करने का कहते हैं। कहते ये हैं कि ये आपकी जिंदगी और मौत का मसला है, ये आप जागे हैं एक बहुत अरसे के बाद, और अब आपने सोना नहीं है। अब ये 2-2 टके के काउंसलर नहीं है जो बिल जमा कराते हैं और लोगों को कहते हैं कि जनाब आप भी बिल जमा कराएं। 80% लोग जमा, अगर 80% जमा करवा रहे हैं तो तुम्हें परेशानी किस बात की है? चूंकि अमन के दौर में जब बिल जमा होते थे, जब बिल लोग देने का एक रिवाज रखते थे, तो तब भी 70% जमा नहीं हुए। कभी भी वापडा का रिकॉर्ड चेक कर ले, महकमा बरकियात का रिकॉर्ड चेक कर ले, आजाद कश्मीर में कभी भी 70% से ज्यादा बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। तो आज अगर इन काउंसलरों के और इन टाउटों के बकौल 80% जमा हो रहे हैं, तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिन्नतें क्यों कर रहे हैं लोगों की? ये क्यों लोगों को जाके कह रहे हैं नहीं जी ये करें जी वो करें जी, हड़ताल मौखर करें? अब कोई हड़ताल मौखर नहीं होगी, अब कोई एहतजाज मौखर नहीं होगा। अब ये मामला जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के खात्मे और अपने हकूक की बहाली और अपने हक मिल्कियत और हक जो है वो हुक्मरानी की बहाली पर मुंतज होगा। इसलिए आप सब से हमारी ये गुजारिश है, नौजवानों से, हम ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, और ये सफरे आजादी आज ये 20वां मोहल्ला है, 20वां गांव है जिसमें हमने ये सफरे आजादी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की है गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान। हम हर जगह जाना चाहते हैं, हम अपने लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, उन्हें इस अमल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। और ये पहला मरहला मुकम्मल करके इसी साल, ये जो साल शुरू हो गया है, इसी साल के अप्रैल में हमारा ये इरादा है, हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हम बिब्बर से लेके तो ताओ बट तक एक सफरे आज़ादी मार्च करेंगे, एक पुरअमन मार्च, एक जमहूरी मार्च, जिसमें हम दुनिया को, आलमी बरादरी को और इस खिते के इर्द गिर्द जितने भी हमारे जमहूरी पड़ोसी हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, जो चाहते हैं कि यहाँ पे कारोबार हो, जो चाहते हैं यहाँ पे खुशहाली हो, जो चाहते हैं यहाँ पे दोस्ती बने और तिजारत हो, ये बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में भी ये चाहते हैं। लेकिन वो इस मसले का हल इस तरह चाहते हैं कि कश्मीर को दरमियान में ख़त्म कर दिया जाए। एक पाकिस्तानी जो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती चाहता है, वो दोस्ती जरूर चाहता है लेकिन कश्मीरियों को ख़त्म करके, एक इंडियन जो दोस्ती चाहता है वो कश्मीरियों को ख़त्म करके ये दोस्ती चाहते हैं। तो हम अपने लोगों को साथ रख के यहाँ पे भी और फिर अगले मरहले में, उससे अगले मरहले में यूरोप और बरतानिया में भी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। ये मैं आपसे मुख्तसरन जो है मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1972 में जो शिमला मायदा हुआ उसके बाद हमारे मसले की अक़वाम मुत्तहिदा में कोई जगह नहीं बन पाई। हमने बहुत कोशिश की, हमने 2019 में भी कोशिश की
کہ کسی طرح اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن ہماری بات سننے کے بجائے وہ اپنے ممبر ملکوں کی بات سنتے ہیں۔ انڈیا پاکستان ان کے ممبر ہیں، تو انڈیا پاکستان وہاں پہ یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل معاملہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور ہم آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ یعنی گزشتہ 50 سال سے 1972 کے بعد سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس مسئلے پر کوئی اجلاس نہیں بلایا ہے، صرف ایک اجلاس ہوا جو اجلاس 2019 کے مسئلے پر ہوا، اور اس میں بھی محض یہ کہا گیا کہ انڈیا وہاں پر جو انسانی حقوق پہ بندشیں لگائی ہیں وہ جو ہے وہ ختم کرے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک وہ وقت تھا 1972 سے پہلے جب 5 مستقل ممبروں میں سے 4 ممبر جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر کشمیریوں کے حق میں ووٹ دیتے تھے، آزادی کے یا رائے شماری کے حق میں ووٹ دیتے تھے، لیکن 1972 کے بعد پاکستان نے جب 2019 میں ایک جعلی جھوٹی کوشش کرنے کی، یہاں پہ میڈیا میں بریک کی، تو ایک بھی حمایتی نہیں تھا، ایک ملک بھی کسی نے پاکستان کی حمایت نہیں کی، اس لیے کہ جھوٹ تھا، اس لیے کہ فراڈ تھا۔ جو یہ ہمیں بتا رہے تھے میں تقریر کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا اور میں کشمیر کو، جبکہ اس سے پہلے مشرف کشمیر کو بانٹ چکا تھا۔ تو 2021 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے پلندری کے مقام پر اپنی جو یہ پولیٹیکل اور جو بھی سٹرگل ہے ہماری ڈپلومیٹک، اس کو ایک نیا آہنگ دیا، قوم کے سامنے ایک نئے بیانیے کی شکل میں رکھا کہ آج کے بعد یہ 2019 کے سن ہے اور اس پہ عالمی برادری کے رسپانس کے بعد ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم چیزوں کو کلیئر کر کے دنیا کے سامنے رکھیں، اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آج کے بعد کسی حق خود ارادیت کے لیے، کسی رائے شماری کے لیے، کسی جعلی جھوٹے دھوکے کے لیے جو ہے وہ قوم سے بات نہیں کرے گا۔ یہ حق خود ارادیت والا معاملہ اب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ جو بھی یہ کہتا ہے، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھا ہو یا اسمبلی سے باہر ہو، چاہے وہ آزادی پسند ہو یا آزادی کا دشمن ہو، جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں حق ملے گا اور ہم فیصلہ کریں گے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مزید اس دھوکے میں نہ رہیں۔ کوئی آپ کو حق نہیں دلانے والا ہے۔ حق دینا ہوتا تو پاکستان کو فوج نکالنی ہے پہلے، وہ نکالتا، وہ جو آپ کو یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر حق دینے کی، رائے شماری کی بات ہوتی تو پاکستان وہاں سے یہاں سے فوج نکالتا، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہے فوج نکالنے کے لیے۔ فوج نکالنا تو دور کی بات، وہ آزادی کے آپشن پہ بھی کبھی تیار نہیں ہوا۔ کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک حکمران، کوئی ایک حکومت جو ہے یا کوئی فوج آج تک اس بات پہ تیار نہیں ہوئی کہ یار یہ 2 کروڑ لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں اکثریت میں، یہ جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کا پانی پیتے ہیں، ہم ان کا نمک کھاتے ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ لکڑی استعمال کرتے ہیں، ان کی معدنیات استعمال کرتے ہیں، ان کی بجلی استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کے حق آزادی کی حمایت کر دیں، جھوٹی ہی کر دیں، لیکن کبھی نہیں کریں گے، نہ کبھی کی ہے۔ اس لیے اب یہ فرض بنتا ہے اس قوم کا کہ قوم جو ہے وہ بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی خوف کے، اجنبیوں سے، غیر ملکیوں سے ڈرے بغیر، ان کالے کرتوتوں والے کالے میراثیوں سے ڈرے بغیر آزادی کی آواز جو ہے وہ بلند کرے اور آزادی کا نعرہ لگائے اور اپنے حق کی بات کرے۔ یہی بغیرت قوموں کا شیوا ہے، یہی خوددار قوموں کا شیوا ہے۔ آج اگر بلوچی، کل ہم نے دیکھا بلوچی بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر مارنگ کو اتنی بڑی پگ پہنا رہے ہیں، بلوچی پگ جو ہے وہ یا بہت بڑے بڑے لیڈروں کو پہنائی جاتی ہے یا غیر ملکی مندوبین کو پہنائی جاتی ہے، وہ عزت کی اور وقار کی علامت ہے۔ تو کل وہ قوم اپنی ایک بچی کو وہ پگ پہنا رہی ہے اور ہزاروں کے حساب سے، لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں اور نوجوان وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ کل بھی دیکھیے گا، کل بھی ان کا جلسہ ہے۔ تو کیا یہ ہمیں غیرت دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے ویژولز، کیا اس طرح کے احتجاج ایک ایسی قوم کو کہ جس نے ان قوموں کو سبق دیا؟ کل جب وہاں نعرے لگ رہے تھے تو خدا کی قسم میں سوچ رہا تھا کہ یہ نعرے تو ہمارے ہیں، یہ تو ہم نے لگائے اور ہم نے شروع کیے، اور آج پاکستان کے مظلوم ہمارے نعرے لے کر جو ہے وہ وہاں پر گلی کوچوں میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ جب یہ سینٹرل ایشیا میں گرین ریولوشن آیا تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ جدوجہد کی اور مزاحمت کی، ہم نے کشمیریوں